الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں سجدے کے فضیلت کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ روایت طویل روایت ہے، جس میں روایت کا کچھ حصہ اس کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کو یہ حکم دے گا کہ جو جس کی پیروی کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ باقی بچیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین ان کو سجدے کا حکم دے گا، سارے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن یہ منافقین سجدے میں نہیں جا سکیں گے، چونکہ دنیا میں یہ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آخرت میں اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو دنیا کے اندر یہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آگے سے روایت دیکھیے، کہا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِي، کہا کہ پل صراط جب جہنم کے اوپر بچھا دیا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے ساتھ گزرنے والے رسولوں میں میں سب سے پہلا رسول ہوں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے دیگر امتوں کے مقابلے میں پہلے گزرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو بھی یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرما دے کہ ہم بھی حسن و خوبی کے ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے رسولوں کے، سوائے رسولوں کے۔ دیکھ لیا آپ نے واضح حدیث۔ اب یہاں پہ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ 11ویں منا لو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کروا دیں گے۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر سے بیعت ہو جاؤ، وہ پیر صاحب تمہارا معاملہ پورا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی گفتگو نہیں کرے گا سوائے رسولوں کے، اور رسول بھی کیا گفتگو کریں گے؟ دیکھیے وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ، اس دن رسولوں کی گفتگو کیا ہوگی؟ اللہم سلم سلم، اے اللہ مجھ کو بچا لے، اے اللہ مجھ کو محفوظ کر دے، اے اللہ مجھ کو بچا لے، اے اللہ مجھ کو محفوظ کر دے۔ یہ کون کہیں گے؟ رسول کہیں گے۔ اس دنیا کے اندر جن کو امان دیا گیا تھا، جو گناہوں سے معصوم تھے، اس دنیا کے اندر جن کو اللہ رب العالمین نے حفاظت اور امان عطا کی تھی، وہ لوگ بھی قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ سلامتی چاہتا ہوں، سلامتی چاہتا ہوں۔ تو جو رسول سے نیچے ہیں درجے کے، چاہے دنیا کے کتنے بھی بڑے ولی کیوں نہ ہو، رسول سے اونچا مقام ہے یا نیچا؟ نیچا مقام ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کسی کو کسی کی پرواہ اور فکر نہیں ہوگی۔ وہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ کون ہمارا 11ویں مناتا تھا کہ نہیں مناتا تھا، کون میرے نام کا بکرا ذبح کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا۔ کوئی پیر یہ دیکھنے نہیں آئے گا کہ یہ ہمارے مزار کے اوپر چادر چڑھاتا تھا، یا ہمارے نام کا جلیبی تقسیم کرتا تھا، یا تاشے اور بتاشے لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرتا تھا۔ کوئی نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن ایسے مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہیں گے کہ ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ یہ لوگ تجھ کو چھوڑ کے اے اللہ یہ میری یا میری ماں کو کی عبادت کرنے لگیں، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ ان تعذبہم، اگر تم ان کو سزا دینا چاہتا ہے اللہ،
فإنهم عبادك، تو یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ برات کا اظہار کر دیں گے چاہے کوئی بھی ہو۔ اور مولوی یہاں تقریر کر کے لوگوں کو بیوقوف اور ہولا بناتا ہے کہ فلانے کے نام کا فاتحہ دے دو، فلانے کے نام کا چراغی چڑھا دو، قیامت کے دن وہ تم کو بخشوانے کے لیے کافی ہوگا۔ حدیث دیکھیے، حدیث کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے اس کو غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی جہنم، اور جہنم میں کلالیب مثل شوک السعدانی، بڑے بڑے کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے، اور کانٹے کس طرح سے؟ مڑے ہوئے کانٹے اس طرح سے۔ کا مثل السعدانی، ایک گھاس ہے عرب میں پایا جاتا ہے جس کے کانٹے بڑے بڑے اور بڑے سخت ہوتے ہیں۔ کہا غیر انہ لا یعلم قدر عظمها الا اللہ، سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن کتنے بڑے ہوں گے اس کی بڑائی کو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ کہ تخطف الناس باعمالہم، وہ کانٹے لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے پکڑ لیں گے، نوچ لیں گے، جسم کا گوشت نوچ لیں گے وہ ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ کہا فمنہم من یوبق بعملہ، کوئی آدمی ایسا ہوگا جو اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ ومنہم من یخردل ثم ینجو، اور کوئی ایسا ہوگا جو ان کانٹوں میں پھنس کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پورا بدن اس کا خون خون ہو جائے گا، گوشت اس کے جسم سے نکل جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ بچ جائے گا۔ حتی اذا اراد اللہ رحمت من اراد من اہل النار، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اہل نار میں سے جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اپنی رحمت کا ارادہ کرے، تو امر اللہ الملائکۃ، فرشتوں کو حکم دے گا ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، جہنم سے ان لوگوں کو نکالو جو اللہ رب العالمین کی عبادت دنیا کے اندر کرنے والے تھے۔ فیخرجونہم، تو یہ فرشتے کیا کریں گے؟ جہنم سے ان کو نکالیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ آگے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، فرشتے کیسے پہچانیں گے کہ اس کو نکالنا ہے جہنم سے، اور یہ دنیا میں اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ سجدے کی نشان سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سجدے کے نشان سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیشانی کے اوپر جو نشان ہے یہ مراد ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اعضائے سجود جو ہے، یہ دونوں پیر، یہ گھٹنے، یہ دونوں ہاتھ، اور یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کا حکم ہے نا، تو یہ 7 ہڈیاں اس کے اندر چمک ہوگی سجدے کی، تو فرشتے یہ دیکھ کر کے نکالیں گے۔ لیکن ایک دوسری روایت میں تشریح ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ چہرہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کے لیے جھکتا تھا، ہم نے جہنم کو اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ آگے روایت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے أَن تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، کہ جہنم سجدے کے نشان کو کھائے، یعنی ایک جہنمی کا پورا جسم جل جائے گا، لیکن سجدے کا جو نشان ہے وہ باقی رہے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز پڑھنے والا بھی بولیے جہنم میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو غرور نفس کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا واقعی سب سے بڑی عبادت ہے توحید کے بعد، لیکن اس میں آدمی کو کبھی بھی کبر اور فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے سب 7 خون معاف ہے، اس کے بعد جو چاہیں ہم کریں، خالی نماز پڑھ لیں تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے لوگ توحید کے اوپر بھی پرواہ نہیں کرتے، صرف لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں مسجد میں، آ جاؤ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ بھائی اس کے تمام معاملات کو
کو درست کیجیے، اور تمام معاملات کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز جو درست کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے کسی کے پاس، شرک کے اندر مبتلا ہے، تو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، لیکن اگر مشرک ہے، شرک کرتا تھا دنیا کے اندر، اور شرک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی بغیر توبہ کیے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو مشرک کے اوپر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے سجدے کے نشان کو جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے، جہنم سجدے کے نشان کو نہیں کھائے گی۔ اس سے کتنی بڑی عظمت کا پتہ چلتا ہے نماز کا، اس کا آپ اندازہ لگائیے، اور یہ کس قدر بڑی عبادت سے ہم اور آپ غافل ہیں، اور ہم اور آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں اس عبادت کی۔ یہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی محرومی ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہا فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ، لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ کہا فَكُلُّ ابْنَ آدم، ابن آدم کا پورا جسم تأکلہ النار، جہنم کھا لے گی، الا اثر السجود، سوائے سجدے کے نشان کے۔ فیخرجون من النار قد انتحشوا، جہنم سے جب وہ نکالے جائیں گے تو جل کر کے پورے طور پہ کوئلہ ہو گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے، جس میں کوئی چیز باقی نہیں ہوگی۔ فیصب علیہم ماء الحیات، اللہ رب العالمین ان کے اوپر ماء حیات کا پانی ڈالے گا۔ فینبتون کما تنبت الحبۃ فی حمی السیل، تو ان کے جسم پھر سے بہتر ہو جائیں گے، بالکل اسی طرح سے جہاں سیلاب کا پانی آ کر کے رکتا ہے اور بہت سارے کوڑے کرکٹ کے ساتھ کچھ دانے وغیرہ بھی آ کر کے وہاں جم جاتے ہیں، تو جب پانی اترتا ہے تو وہ دانوں سے کیا ہوتا ہے؟ درخت نکلنے لگتے ہیں، تو ویسے ہی ان کا بھی معاملہ ہونے لگے گا۔ ثم یفرغ اللہ من القضاء بین العباد، پھر اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا، سارے لوگوں کی فیصلہ۔ وَيَبْقَى رَجُلٌ، ایک آدمی باقی ہوگا، بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان۔ اب یہ اس ایک باقی آدمی کا کیا حال ہوگا اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا معاملہ کرے گا، وہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔